علامہ اقبال نے اپنی کلیات کے اندر ایک جگہ لکھا، آپ فرماتے ہیں ایک دن نا شیر کی ملاقات ہو گئی خچر سے. خچر سمجھتے ہیں آپ سب؟ شیر کی ملاقات ہو گئی خچر سے. تو شیر نے خچر سے سوال کیا کہ ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ. دشت جنگل، صحرا ریگستان، ساکنان رہنے والے. تو شیر نے خچر سے کہا ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ. کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو؟ شیر نے کس سے سوال کیا؟ خچر کا مطلب یہ ہے جیسے ہم انسانوں میں ہجڑے ہوتے ہیں، خواجہ سرا ہوتے ہیں، ایسے جانوروں میں خچر ہوتا ہے. خچر کے اپنے آباء و اجداد کوئی نہیں ہے، پیچھے باپ دادا کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کی پہچان کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. خچر ہوتا تو طاقتور ہے، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا پیچھے حوالہ کوئی نہیں ہوتا. اور بندے کی پہچان اس کے دادکے سے ہوتی ہے یا نانکے سے؟ آباء و اجداد، یہیں سے نسب چلتا ہے نا مرد کا، میرا آپ کا، عورتوں کا، سب کا. ہمارا نسب کہاں سے چلتا ہے؟ مرد سے یا عورت سے؟ عورت سے. تو کائنات میں ایک ہی ہستی کا نسب چلا، اور وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ سیدہ زہرا بتول کی ذات مبارکہ، وہ خاتون جنت ہے، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. نسب مرد سے ہی چلتا ہے اور آباء و اجداد داد کے خاندان سے چلتا ہے. اب سوال شیر نے خچر سے کیا ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو؟ تو خچر نے جواب پتہ کیا دیا؟ خچر نے کہا میرے ماموں کو تو پہچانتے ہوں گے حضور آپ. اب گھوڑے کا حوالہ دیا، میرے ماموں کو تو پہچانتے ہوں گے حضور آپ، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو. یعنی خچر نے اپنی پہچان اپنے ماموں سے کرائی، جبکہ بندے کی پہچان ماموں نانکے سے نہیں، کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہی صاحب ان پلمبر صاحب کا ہے، انجینئر آپ کہہ رہے ہیں پلمبر صاحب کا ہے کہ ان کی اپنی اصل کوئی نہیں. کہاں پڑھے ہیں؟ آپ کو صرف و نحو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کو گردانیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آپ کو عربی سیگے آتے ہیں کہ نہیں آتی؟ آپ بتائیں الحمدو کی دال پہ پیش کیوں آئی ہے؟ رب العالمین میں بے کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ عالمین عالمین کیوں ہے؟ عالمون کیوں نہیں ہے؟ آؤ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ مدرسوں میں پڑھے ہوئے تمہیں بتاتے ہیں زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے. جس کو عربی تک نہیں آتی وہ اردو ترجمے ٹرانسلیٹ پڑھ کے امت میں فتنہ پھیلائے، کبھی صحابہ کو بھونکے، کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کرے، کئی سلف و صالحین اور بزرگان دین کی پگڑیاں اچھالے. یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ امت میں ایک نئے فتنے کی ایجاد ہے. یہ ناچیز کہتا ہے تم نے دین کی تبلیغ کرنی تھی نا تو نفرت تو نہ پھیلاتے، محبت پھیلاتے، لوگوں کو جوڑتے. دین کا تو یہ پیغام ہے، تم نے تو اپنا نیا فرقہ بنا لیا. تمہارے جیسے تم نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، جیسے تم نیم ہو ایسے تمہارے سٹوڈنٹس نیم ہیں. ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا، ساری زندگی اور کاموں میں لگے رہے. 4 تمہاری ویڈیوز دیکھی تو یہ سمجھنا شروع ہو گیا جی ہم سے بڑا تو مفتی کوئی نہیں. جبکہ عالم دین بننا، مدرسوں میں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے سوکھی روٹیاں کھانا، استادوں سے وہ کتابیں پڑھنا، عربی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا، اور قرآن و حدیث کی اصل کتابوں سے اسلام کے پیغام کو اخذ کرنا، اور 14-15 سال بعد پڑھ کے اپنی پشت پہ اپنے استادوں کی داد لے کر، دعائیں لے کر میدان میں نکلنا اور ہوتا ہے، اور چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کرنا اور ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کے قریب رہیں، علماء سے سنیں، علماء کے پاس بیٹھیں. جن خرافات کی باتیں حضرت صاحب کرتے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، ہمارے علماء اس کا رد بہت پہلے کر چکے ہیں. نہیں پتا تو اٹھا کے دیکھیں. ہم نے کب بولا مزاروں پہ جا کے سجدے کرو، جا کے طواف کرو، وہاں سے پتھر اٹھا کے جسموں پہ ملو؟ کس نے کہا؟ بیوقوف ہے تو یہ کہتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا وہاں جا کے دھاگے باندھو، جھنڈے باندھو، کڑے باندھو، تالے لگاؤ. کس نے کہا؟ کسی ایک مستند معتبر عالم دین مفتی اسلام دکھاؤ جس نے یہ کہا. اور یہ تو بیچارے جاہل لوگ کرتے ہیں، اور جاہل لوگوں کو کبھی دلیل نہیں بنایا جاتا.
دلیل ہمیشہ معتبر لوگوں کو بنایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر رکھے, استقامت عطا فرمائے اور اسی راستے پر زندگی اور موت نصیب کرے. آخر میں ایک ارادہ اور نیت کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. 4-6 باتیں ہو گئی. ہمارے دامن میں کچھ علم کے موتی آ گئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں اس کا ہم سب نے بائیکاٹ کرنا ہے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. ان کے متبادل بھی مارکیٹ میں چیزیں مل رہی ہیں. اب ہر قسم کی چیز میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں. ہم جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتے, ہم چڑھے ہوئے دوسری پہ. لائف بوائے پاکستانی شیمپو ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اس میں مزہ نہیں آتا. ہم چڑھے ہوئے غلط پٹری پہ. پاکستانی پروڈکٹس استعمال کریں اور اسرائیل کی مصنوعات کا دل و جان سے بائیکاٹ کریں. نیت کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. ہم ڈائریکٹ تو ریاست کے ایک باسی ہونے کی حیثیت سے اسرائیل پر ہمراہ آور نہیں ہو سکتے. ہم تو پہلے دن سے جہاد کے لیے تیار ہیں. ہمارے جذبے سلامت ہیں, ہمارا شوق شہادت زندہ ہے اور انشاءاللہ جب جہاد کے لیے بلایا جائے ہماری زبان پر لبیک کی صدائیں ہوگی. ہمارے دل و جان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے حاضر ہیں. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں. لیکن ہم ریاستی مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. لیکن یہاں بیٹھ کے کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی ہم اسرائیل